اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ہاؤ ٹو سولو پیپر، اور اس پہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کی تھی کہ کس طرح سے ایک کینڈیڈیٹ کو ایک نئے بندے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی بات اس کو لکھ کر بتانا ہوتی ہے اور اسے کنونس کرنا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ آپ نے پیپر ہاتھ میں لیا، ریلیکس ہوں، اپنے پیپر کو بغور پڑھیں، اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ کریں، اور اگر آپ کی تیاری اچھی ہے، آپ کے پاس کانٹینٹ ہے، تو آپ اللہ کا نام لے کر لکھنا شروع کریں، اپنی چوائس بنائیں، اور اس چوائس میں آپ کو جو پیپر، آپ کو جو کویسچن بہتر آتا ہے اس کویسچن کو پہلے سولو کریں، اپنا ٹائم مینج کریں، ٹائم مینجمنٹ کریں، اور کرنے کے بعد اس کو سولو کرنا شروع کریں، اور اپنے آئیڈیاز کو، اپنے کانٹینٹ کو بہترین انداز میں الیبوریٹ کریں۔ جب آپ نے اپنے آئیڈیاز کو الیبوریٹ کرنا ہے، مراد آپ نے آرگیومنٹ کرنا ہے، تو اس آرگیومنٹ میں آپ نے اپنا جو سیکوینس ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ادھر کی بات اٹھا کے ادھر کی اٹھائی، ادھر کوئی یہ کر دیا، کچھ وہ کر دیا، اور بس جی پیپر بھر دیا، اور جی میں نے جی بڑا کمال کر دیا ہے۔ آپ نے کمال بالکل بھی نہیں کیا۔ آپ نے اپنے آئیڈیاز کو جب الیبوریٹ کرنا شروع کیا ہے تو اپنا سیکوینس برقرار رکھیں، آئیں بائیں شائیں نہ کریں، اور نہ ہی ایگزامینر کو چکر دینے کی کوشش کریں، اور نہ ہی وہ آپ کے چکر میں آئیں گے۔ اگر آپ ان کو چکر دینے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو مارکس بھی اسی حساب سے دیں گے، بلکہ آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنا جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اپنا کنٹینٹ جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اپنی چوائس جو ہے وہ آپ نے بنا لی، اپنا کانفیڈنس جو ہے اس کو ڈیولپ کریں۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس کسی صورت بھی ختم نہیں ہونے دینا، اس کو نہیں کرنا۔ آپ کی تیاری اچھی ہے، آپ نے ٹائم مینج کر لیا، اور اب آپ نے اپنے کانٹینٹ کو الیبوریٹ کرنا شروع کیا ہے، اور اب آپ بہترین انداز سے اس کو ٹو دی پوائنٹ لے کر چل رہے ہیں، اور ٹو دی پوائنٹ آپ یکے بعد دیگرے جو بھی آرگومنٹیشن ہے آپ کریں، اپنی بات سے انہیں کنونس کریں، اور آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ آپ کو یہ باور کروا رہا ہے، اس کو کروانا چاہیے کہ آپ ایک بہترین آرگومنٹیشن کر رہے ہیں، اور آپ کا ایگزامینر جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اس سے مطمئن ہوگا، اس کو دیکھ کر خوش ہوگا، اور آپ کو خوش ہو کر نمبر جو ہے وہ دے گا۔ اس میں ایک اور اہم بات جو ہے وہ جس کو عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو خاطر میں ہی نہیں لایا جاتا، وہ ہے آپ کا ہینڈ رائٹنگ۔ اگر آپ کا ہینڈ رائٹنگ بہتر نہیں ہے تو برائے مہربانی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کا ہینڈ رائٹنگ بہتر ہے تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ کی تیاری اچھی، آپ کے پاس کنٹینٹ موجود ہے، آپ کے آئیڈیاز موجود ہیں، آپ نے اپنی چوائس جو ہے وہ بنا لی ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اپر لیول پر ہے، اور اب آپ نے آرگومنٹیشن کی ہے، اور آرگومنٹیشن میں اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہے تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ نے ایک بہترین کام جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو بہتر کریں۔ پہلے وقتوں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے وقتوں میں وہ دور تھا جب ہم تختی اور قلم کے ساتھ لکھتے تھے۔ آج وہ دور نہیں ہے۔
تو پھر لکھائی کیسے بہتر کریں، اس کا ایک آسان حل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ لیڈ پینسل یوز کریں. ایک لیڈ پینسل لیں اچھی والی، اور ایک 4 لائنس والی کاپی جو ہے نوٹ بک وہ لیں، اور اس پر ان 4 لائنس پہ آپ انگلش اور اردو کی پریکٹس جو ہے وہ شروع کریں. یہ پریکٹس جو ہے آپ کو پے کرے گی. آپ خود محسوس کریں گے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، اور اگلے چند دنوں میں آپ ایک خوشگوار تبدیلی جو ہے وہ محسوس کریں گے کہ آپ کا ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. اور آپ اس ہینڈ رائٹنگ سے جب آپ اپنا پیپر لکھیں گے تو آپ کا ایگزامینر جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پڑھے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے اس میں اٹریکشن ہوگی، آپ کا ہینڈ رائٹنگ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، اور وہ اس پیپر کو پڑھیں گے. اور پھر آپ کے جو ہم نے بات کی کنٹینٹ کی اور سیکوینس کی اور آرگومنٹیشن کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر آپ کا حق جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیں گی، اور آپ اپنے پیپر کو بہتر سالو کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی، اپنے کویسچنز کی جو ایک چوائس جو ہے وہ بنائی، اور اس چوائس کے مطابق آپ نے پہلے کویسچن کو بہت زیادہ ٹائم دیا، دوسرے کویسچن کو اس سے تھوڑا سا کم، تیسرے کو اس سے کم، چوتھے کو اس سے کم. تو یہ کرتے کرتے آخر میں آپ کے پاس 20 سے 25 منٹ یا 15 سے 20 منٹ کہہ لیں، آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ ٹائم جو ہے وہ بچے گا، اور اس میں آپ نے آخری کویسچن جو ہے وہ سالو کرنا ہے. اور اس دوران آپ اپنی جو چوائس ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو کیا. اگر آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہے، آپ کے پاس کنٹینٹ موجود ہے، آپ کے پاس مٹیریل ہے، آپ کی جو گرپ جو ہے وہ مضبوط ہے، تو آپ ایک بہترین اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی اٹیمپٹ جو ہے وہ بہتر نہ ہو، بشرطے کہ آپ نے سیکوینس جو ہے وہ بحال رکھنا ہے. اور اس سیکوینس کے تحت آپ نے جو آرگومنٹیشن کرنی ہے اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی فلاز جو ہے، کسی قسم کے کوئی فلاز جو ہیں وہ نہ ہوں، کسی قسم کا لوپ ہولز جو ہیں وہ نہ ہوں، تاکہ آپ اپنی بات سے اپنے ایگزامینر کو مطمئن کر سکیں. آپ کا ایگزامینر سیٹسفائیڈ ہے تو وہ آپ کو بہترین مارکس جو ہیں وہ دیں گے. آپ نے اپنا پیپر جو ہے وہ سالو کرنا شروع کیا. آپ نے، میں یہ بات دہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنا پیپر پکڑا، آپ نے اس کو پڑھا، آپ نے اس پہ اپنی چوائس بنائی، آپ نے ٹائم مینج کیا، کویسچنس کو اٹیمپٹ کرنا شروع کیا، آپ نے اپنی چوائس کے تحت اس میں اٹیمپٹیشن جو ہے وہ کی، سیکوینس جو ہے وہ اس میں برقرار رکھا. آپ نے اپنے آئیڈیاز کو اور اپنے جو کنٹینٹ ہے اس کو بہترین طریقے سے ایلیبوریٹ کرنا ہے، اور تاکہ آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر ایک تسلی، سیٹسفیکشن جو ہے وہ فیل کرے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کا ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بہتر ہے تو آپ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایک بہترین جو ہے وہ پیپر نہ کر سکیں. آپ نے ٹائم مینجمنٹ کر لی اور اس کے بعد آپ نے ایک بہترین پیپر کر لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو مارکس کم ملے. اس سلسلے میں ہمیں بہت کچھ کہنے سننے کو ملتا ہے، لیکن زیادہ لمبی بات میں نہیں کرتا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، غور کریں، اور یہ پیپر کرتے وقت آپ نے اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے
اس کو اپگریڈ کرنا ہے اور ریلیکس رہنا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیپر ہاتھ میں آتا ہے تو تیاری اچھی بھی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کویشچن کروں یا یہ کروں، تو اس میں آپ نے تھوڑا سا چوائس بنانے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ ریلیکس رہیں، کانفیڈنٹ رہیں، ان چیزوں کو، ٹائم مینجمنٹ کو آپ نے بہتر بنانا ہے۔ اور آپ نے جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ ایک ایسے بندے کو کنونس کرنا ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ کے پاس اس بات کی گنجائش ہرگز موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ سکیں جی سوری میں اپنی بات نہیں آپ کو سمجھا سکا، میرا مطلب یہ ہے۔ تو اب میرا مطلب یہ کہنے کا آپ کے پاس بالکل بھی موقع نہیں ہے۔ آپ نے بہترین طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنا ہے، ریپرزینٹ کرنا ہے، اور اس میں جو مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لکھ کے کرنا ہے۔ آپ کے وہ سامنے نہیں ہے، آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے اور لکھ کے اپنی آرگومنٹیشن آپ نے دینی ہے۔ تو یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ نے ریلیکس رہنا ہے، اپنا کانفیڈنس نہیں مطلب شیٹر ہونے دینا، اور ٹائم مینجمنٹ بہتر طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مارکس جو ہیں وہ ملیں گے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا، دوسرے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔